الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ تعالی عزوجل ہم کورل ڈرا کا ٹاپک نمبر 11 پڑھیں گے، جس میں ہمیں میجرمنٹ کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر کورل ڈرا میں کام کرنے کے دوران میجرمنٹ کے لیے ہم 4 چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 رولر، نمبر 2 پہ گائیڈ لائن، اور نمبر 3 پہ جو ہے ہمارے پاس گریڈس، اور نمبر 4 پہ ہمارے پاس باقی سارے آپشن ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کورل ڈرا میں کام کر رہے ہوں اور کام کرنے کے دوران جو ہے ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم کورل ڈرا میں کام کرنے کے دوران رولر کو استعمال کریں، تو رولر ہمارے پاس موجود ہے اسکرین پر۔ بالفرض اگر رولر اسکرین پہ موجود نہ بھی ہو تو آپ ویو مینیو میں جا کے باقاعدہ رولر کو سلیکٹ کرنا چاہیں یا لانا چاہیں یا اسکرین پہ دکھانا چاہیں تو آپ رولر کو ویزیبل کے واسطے دیکھیں، کلک کیا آپ نے، شو ہائڈ دونوں آپشن کہاں ہیں ویو مینیو میں۔ دوبارہ لانا چاہیں تو اس کے لیے آپ اس کو دوبارہ سے جا کے کلک کریں گے، تب جا کے اسکرین پہ نظر آئے گا۔ اگر ہمارا جو پلین پیج دیکھیں، اب یہاں اگر میں آپ سے کہوں کہ رولر پہ کام کریں، رولر تو دیکھیں آگے نا، اب رولر پہ کام کرنا ہو تو اس نے باقاعدہ ہمیں یہ رولر کا آپشن دیا ہے، اسی پہ آپ دیکھیں رائٹ کلک کریں گے یا ڈبل کلک کریں گے تو جو ہے وہ رائٹ کلک کر کے رولر سیٹ اپ دیا ہوا ہے، دیکھیں آپ کلک کریں اس کے اوپر، رولر سیٹ اپ کھل کے ہمارے سامنے آ گیا، جس میں وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کیسا رولر چاہتے ہیں، اس میں کتنا گیپ چاہتے ہیں، اور رولر کتنی طرح کے ہوں۔ تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ کہاں سے آئیں، رولر سیٹ اپ میں سے، جو کہ ریڈبل بار پہ رائٹ کلک کر کے بھی، یا پھر اس کے علاوہ ہمارے ریکارڈ میں جو ڈیجیٹل بکس ہیں یا ان میں سے بھی ان کو دیکھنا ممکن ہے۔ یہاں دیکھیں اس نے بتایا کہ ایرو کی سے موو کروائیں گے تو کیا اسپیڈ رکھیں گے، اور ہورزنٹل اسکیل کی اسپیڈ کیا رکھیں گے، اگر اس کو آپ آف کر دیں تو ورٹیکل کی کتنی رکھیں گے، تو ورٹیکل کی الگ، ہورزنٹل کی الگ۔ دیکھو ہوگا آج کل کے ترقی یافتہ دور میں جس طرح سے وہ چیزوں کو الگ کیا جاتا ہے، اس طرح اس نے باقاعدہ ہمیں یونٹس کو بھی الگ کر کے دیا۔ اس طرح سے جو سپریشن آف یونٹ ہے ہمارے پاس، یہ ہم نے کہاں سے استعمال کیا، آپشنز میں، جو کہ رولر سیٹ اپ کہلاتا ہے، جو کہ کنٹرول جے سے بھی آ سکتا ہے، لیکن ہم نے رولر کے اوپر رائٹ کلک کیا جس سے یہ ہمارے سامنے آیا۔ اس وقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہورزنٹل پہ الگ کام کریں، ورٹیکل پہ الگ کریں، تو یہ چیک ہٹایا ہوا ہے کسی نے، جیسے ابھی چیک لگائیں گے نا تو اب دیکھیں جو کام ہورزنٹل پہ ہو گیا وہی کام ورٹیکل کے لیے بھی مکس ہو گیا یا ڈیسائیڈ ہو گیا، اس طرح سے اس میں ہم چینجنگ نہیں کر پائیں گے۔ یہاں دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اوریجن کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں زیرو رکھا ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں اوریجن کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے کام کا سٹارٹ ہوتا ہے، کام کی بنیاد بنتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا آبجیکٹ ہمارے ہاتھ میں ہو جس کو ہم الگ الگ ناپنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس اوریجن کے آپشنز ہیں جن سے ہم ہورزنٹل ورٹیکل میں کام کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں توجہ کے ساتھ اسکرین پر کہ رولر، جس طرح رولر میں نے بتایا بھی آپ کو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ترین ایک کمپوننٹ ہے کورل ڈرا کا، جس کی مدد سے ہم میجرمنٹ کے جو کانسیپٹ ہوتے ہیں ہمارے وہ ہم کلیئر کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کا سمجھ میں آنا اور اس کی پریکٹس کرنا جو ہے وہ انتہائی، اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں کہ جس طرح رولر امپورٹنٹ ہے اسی طرح سے ہمارے پاس میجرمنٹ کی باقی کمانڈز بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہم کسی جگہ پر میجرمنٹ پہ کام کریں، چیزوں کو ناپیں تولیں، تو اس کے لیے ہمیں رولر کے ساتھ ساتھ رولر سے نکلنے والی ایک لائن جسے گائیڈ لائن کہا جاتا ہے، اس گائیڈ لائن کا سمجھ میں آنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ گائیڈ لائن جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ ہم رولر میں سے ہی نکالتے ہیں، اور جتنی چاہیں ہم اپنی مرضی کے مطابق انہیں حاصل کر سکتے ہیں، 1 ہوں 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں یا 4000 ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ذہن میں رکھیں گے گائیڈ لائن کا پرنٹ کبھی نہیں آتا، جب ہم پرنٹ نکالتے ہیں تو ہماری بنائی ہوئی لائن جو ڈرائنگ کراتی ہے اس کا پرنٹ تو آتا ہے، لیکن جو کمپیوٹر کی بنائی ہوئی لائن ہے گائیڈ، اس کا کبھی پرنٹ نہیں آتا۔ اگر آپ نے گائیڈ سلیکٹ کر لی تو کنٹرول اے دبا کے آپ باقی گائیڈز کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم جو گائیڈ ہم نے بنا رکھی ہے یہاں پر اس میں سے کسی کو ہم ڈیلیٹ کر دیں تو آپ ڈیلیٹ کے بٹن سے ان کو ختم کرنا چاہیں تو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں اگر ہم گائیڈ لائن پہ پراپرلی کوئی کام کرنا چاہیں تو رائٹ کلک کر کے رولر پہ ہمارے پاس 3 آپشن آتے ہیں، جس میں گریڈ سیٹ اپ بھی ہے، رولر سیٹ اپ بھی ہے، ساتھ میں گائیڈ لائن سیٹ اپ بھی ہے۔ جب جائیں گے اس کے اندر تو یہ گائیڈ لائن سیٹ اپ جو ہے یہ ہمیں گائیڈ لائن کے بارے میں مزید معلومات فراہم کر رہا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہمارے جو ہے وہ گائیڈ اس وقت کہاں رکھی ہوئی ہے، اس کی پوزیشن اگر وہ نہیں چاہیے تو آپ یہاں سے بھی اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ورٹیکل گائیڈز کتنی ہیں، ہورزنٹل گائیڈز کتنی ہیں، ہمارے پاس پریسیٹس کیا ہے، پریسیٹ سے مراد اس نے اپنے کچھ ایفیکٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ اگر ہم نے کہا کہ ہمیں پیج کے 1 انچ کے بعد مارجنز کے طور پر یعنی گیپ کے طور پر، کٹنگ کے طور پر گائیڈ چاہیے، نہیں اوکے کیا آپ نے، تو اس نے آپ کی سہولت کے لیے آپ کے بغیر سیٹ کیے خود سیٹ کر دی 4 گائیڈ جو کہ ہمارے پیج کے چاروں کونوں پر ہیں اور جو ہے 1 انچ کے فاصلے سے ہیں۔ یہ گائیڈ لائن کا وہ استعمال ہے جو اسے ہم کمرشل یوز کہہ سکتے ہیں، لیکن اور کریں اور سے آپ ویو مینیو میں جائیں گے تو ویو مینیو کے اندر بھی کورل ڈرا میں
گائیڈ لائن سیٹ اپ کے نام سے وہ آپشن ملے گا جو میں نے آپ کو رولر پہ رائٹ کلک کر کے سمجھایا. اب اس آپشن میں جانے کے بعد جب آپ اس آپشن میں جائیں گے گائیڈ لائن سیٹ اپ میں، یہ آپشن پریفرنسز کہلاتے ہیں اور کنٹرول جے سے بھی آپ اس ونڈو کو کھولنا چاہیں تو کھول سکتے ہیں. اب دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں گائیڈ نہ ہو یا ہو اسکرین پر تو آپ شو اینڈ ہائڈ کر لیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ گائیڈ لائن پہ جا کے ہم رکیں اسنیپنگ ہو، دیکھیں اسنیپ کہتے ہیں چپکنے کو. اب اگر ہم گائیڈ پہ کوئی چیز لا کے روکنا چاہتے ہیں تو اسے اسنیپ ٹو گائیڈ کہیں گے، لیکن ابھی ہم اسنیپنگ کا ٹاپک ڈسکس نہیں کر رہے تو اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا آگے جا کر. گائیڈ لائن کس کلر کی ہو، گائیڈ کے جو پریسیٹس بنے ہوئے ہیں وہ کس کلر کی ہو، ہم نے کہا ریڈ ہونا چاہیے. جب اوکے کیا دیکھیں آپ نوٹ کریں گے اور سے اسکرین پر توجہ کے ساتھ تو جو پریسیٹس بنے ہوئے آتے ہیں اس کا کلر آپ نے جو ہے اب جو پریسیٹ آئیں گے ان کا کلر دیکھیے گا. اور اب جو دیکھیے میں گائیڈ لے کے آ رہا ہوں، جب میں نے لا کے گائیڈ کو چھوڑا اسکرین پر تو اس کا کلر جو ہے اس نے چینج کیا، یلو کر دیا. تو اس طرح گائیڈ لائن کے سیٹ اپ پہ آپ نے کام کیا. دیکھیں گائیڈ لائن سیٹ اپ رولر پہ رائٹ کلک کر کے بھی آتا ہے. گائیڈ لائن سیٹ اپ جو ہے ویو مینیو سے بھی آتا ہے. دیکھیں ویو مینیو میں آپ جائیں گے تو وہاں بھی گائیڈ لائن سیٹ اپ ملے گا آپ کو. گائیڈ لائن سیٹ اپ جو ہے وہ کسی گائیڈ پہ جا کے جب ہم ڈبل کلک کرتے ہیں تو بھی اسکرین پر کھل کے ہمارے سامنے آتا ہے، جسے ہم گائیڈ لائن سیٹ اپ کہتے ہیں. یا پھر کنٹرول جے کی مدد سے بھی اگر آپ چاہیں تو گائیڈ لائن سیٹ اپ کھول سکتے ہیں. مجھے بتایا کہ 4 گائیڈ ہم نے کبھی ہمیں چاہے 3 گائیڈیں تینوں نہیں چاہیے تو ڈیلیٹ کے بٹن سے آپ نے ان تینوں کی تینوں گائیڈز کو ختم کر دیا. لیکن اسنیپنگ کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں کہ اگر ہم چاہتے ہوں کہ کوئی ڈیزائن بنے اور وہ کسی جگہ پہ آگے رکے یعنی اسنیپ کرے تو ایسے موقع پر جو ہے توجہ کے ساتھ دیکھیے گا اسکرین پر کہ ایسے موقع پر کسی جگہ پر اس کا رکنا جو ہے نا یہ اسنیپنگ کہلاتا ہے. پھر ایک کام کرتے ہیں گائیڈ لائن میں جا کر میں نے ابھی آپ کو ایک آپشن بتایا تھا پریسیٹس کے نام سے جہاں سے ہم نے 1-1 انچ کے فاصلے سے گائیڈ لائن لگائی تھی. اب یہ پریسیٹس کی جو گائیڈ ہے ویسے آپ ان کو سلیکٹ کر کے خود بھی اگر ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. پریسیٹس کی گائیڈز کو اگر ہم اس کے پریفرنسز میں آ جائیں، لیکن پریسیٹس کے نام سے ایک آپشن دیا ہوا ہے، وہاں جا کے جہاں سے پریسیٹ لگایا تھا آپ نے وہیں سے پریسیٹ ختم کر دیا. تو اب اسکرین پر جو ہے وہ پریسیٹس جو موجود نہیں، یعنی وہ چاروں گائیڈ جو آئی تھی وہ چلی گئی. اب یہاں دیکھیں کنسنٹریشن مسٹ ہے. اگر آپ سے کہا جائے بالفرض کہ آپ ایک آبجیکٹ لا کے یہاں رکھیں، ایک گائیڈ لا کے رکھیں اور جب کوئی آبجیکٹ آپ بنائیں تو وہ گائیڈ لائن پہ آ کے رکے ٹھہرے اسٹیپ کرے، تو ایسے موقع پہ دیکھیے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک آپشن ہے جس کا نام ہے اسنیپنگ. یعنی کہیں پہ روکنا ہو نا تو ہم اسنیپنگ کو استعمال کرتے ہیں. اس بات کو ذہن نشین رکھیں اچھی طرح سے کہ کورل ڈرا میں کام کرنے کے دوران ویو مینیو میں جا کے آپ اسنیپنگ کی آپشن کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں گریڈس پہ آگے رکے تو گریڈس کا آئے دیکھیں ویو مینیو میں جا کے آپ گریڈس کو بھی آن کر سکتے ہیں. گریڈس یعنی گراف آپ نے کلک کیا تو اس نے پوری اسکرین کو گرافیکل انوائرمنٹ کے اندر چینج کر دیا. جیسے کہ میپنگ وغیرہ نقشے وغیرہ بنتے ہیں تو پلین پیج پہ کام نہیں ہوتا بلکہ گریڈس پر کام کیا جاتا ہے. گریڈ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گریڈ ٹو گریڈ ڈسکس کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیں اگر ہمیں گریڈ نہیں چاہیے تو آپ ویو میں جائیں اور گریڈس کو بند کر دیں. اگر ہمیں گریڈس چاہیے تو ویو میں جا کے آپ گریڈس کو آن کرنا چاہیں تو آن بھی کر سکتے. اس بات کو ذہن رکھیں اچھی طرح سے کہ گریڈس کا بھی ایک سیٹ اپ ہے. جس طرح سے کہ گائیڈ کا سیٹ اپ تھا، جس طرح رولر کا سیٹ اپ تھا، اس طرح سے گریڈ کا بھی سیٹ اپ ہے. آپ کو معلومات فراہم کرے گا. اب اس میں دیکھیں گریڈ سیٹ اپ بھی پریفرنسز سے آتا ہے جو کنٹرول جے سے بھی آپ لا سکتے ہیں. یہاں بھی پوچھ رہا ہے کہ گریڈ جو ہے وہ فریکوینسی کے حساب سے 1 انچ میں کتنی ہو یا پھر اسپیسنگ کے حساب سے کتنے انچ کے بعد ایک گریڈ ہو یا آدھے سے آدھا انچ یعنی 0.25 آدھے سے آدھا انچ کوارٹر سائز ہے. اگر آپ نے کر دیا نا 0.125 تو یہ آدھے سے بھی آدھا سائز ہے یعنی کہ 1/8 تو یہ 8واں سائز جو ہے 1 انچ کا یہ کہلاتا ہے ایک سوت. لیکن نوٹ کرنے اور سے ہم نے کہا بھائی 0.125 ہونا چاہیے. اس طرح دیکھیں آپ نے اسپیسنگ سیٹ کر کے اب وہ پوچھا لائن کی صورت میں جیسے ابھی آ رہی ہیں یا پھر ڈاٹس بنے ہوئے ہیں ڈاٹس کر دیا آپ نے. اگر اوکے کریں گے آپ تو لائن نہیں نظر آئیں گی، فاصلے سے ہمیں ڈاٹس نظر آئیں گے. یہ جو ڈاٹس ہیں نا یہ کیا ہیں گریڈس. دوبارہ آپ جائیں ویو میں دیکھیں ہم نے کہا اس کے سیٹ اپ میں جا کے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ گریڈ کے پوائنٹ ذرا دور چلے جائیں تو آپ دوبارہ سیٹ اپ میں آ جائیں اور وہاں جا کے آپ گریڈس کے پوائنٹس کو مزید آگے بڑھانا چاہیں یعنی کہ دور کرنا چاہیں، ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ گیپ بڑھانا چاہیں تو یہ ممکن ہے ہمارے پاس. دیکھیں گے کہاں سے اسی اسپیسنگ کی مدد سے. گریڈ نہیں چاہیے تو آپ شو اینڈ ہائڈ کر دیں، شو کر لیں. گریڈ پر اسنیپنگ کا بھی آپشن دیا گیا. دیکھیں اسنیپنگ جیسے میں اس کو دیکھیں بڑھا دیتا ہوں. میں نے کہا کہ 1 انچ کے فاصلے سے گریڈس کے پوائنٹ ہونے چاہیے. تو اب دیکھیں یہاں کیا ہوگا، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا اسکرین پر کہ جب آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے، جیسے دیکھیں میں نے پین ٹول لیا یہاں سے اور ہم چاہتے ہیں
ग्रिड पे काम करना शुरू किया, आपने कहा भाई पेन टूल जो है वो देखें, अब जब आप जाएंगे तो ग्रिड के पॉइंट पे देखें जाके वो बकायदा ग्रिड लिखा हुआ आएगा और वहां जाके हमारा कर्सर रुक रहा है, देखें इस तरह नोट करने की कोशिश, ग्रिड के पॉइंट पे जाके ग्रिड लिखा हुआ आना, कर्सर का वहां रुकना ठहरना, ये इस बात की अलामत है कि जो है वो ग्रिड हमें स्नैप कर रही है। देखिए गाइडलाइन भी हमें स्नैप कर रही है, पकड़ रही है, देखें इस तरह। तो इस तरह किसी चीज का देखें कहीं पे रुक, देखें लाइन क्लिक करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट बनाने की, देखें गाइड पे आकर रुक सकते हैं। तो ग्रिड स्नैपिंग अलग चीज है और गाइडलाइन स्नैपिंग अलग चीज है। यानी अगर आप रोकना चाहें तो आप किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद उसको रूलर पे रोक सकते हैं, सॉरी उसको ग्रिड पे रोक सकते हैं, गाइडलाइन पे रोक सकते हैं। इसके अलावा स्नैपिंग जो है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान भी होती है। इसको ऑन कर दिया तो अब अगर मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हमने जाके कहा भाई हमें ग्रिड स्नैपिंग नहीं चाहिए, तो आप व्यू में जाके बाकायदा ग्रिड स्नैपिंग को बंद कर सकते हैं। नोट करें गौर से, स्क्रीन पर तवज्जो के साथ मैंने जब ग्रिड स्नैपिंग बंद कर दिया तो अब जो है वो ग्रिड का रुकावट जो आ रही थी वो खत्म हो गई। अच्छा अब देखें एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज करें कि हमने एक एलिप्स ही बनाया, देखें इस तरह से, और एक एलिप्स और है हमारे पास, सपोज करें कि इस तरह इसकी एक कॉपी भी है हमारे पास। तो अब अगर दो एलिप्स है हमारे पास, कंसंट्रेशन देखिए मस्ट है इसमें, तो ऐसे मौके पर जो है जो एलिप्स आपके पास मौजूद है, अगर हम चाहते हैं कि एक एलिप्स जो है वो दूसरे एलिप्स से आकर रुके ठहरे स्टेप ले, तो ऐसे मौके पे देखिए जैसे सपोज देखिए इसकी कॉपी निकाली और देखिए दोनों को एक दूसरे पे रोकें। अभी तो देखिए ये अलग बना हुआ है वो अलग बना हुआ है, तो अगर इनको रोकना हो देखिए आप लेके जाएंगे जब, तो ये बकाई रखें, नोट करेंगे इस ऑब्जेक्ट का वहां रुकना, देखें इस तरह उसके सेंटर में आके इंडिकेट करना कि सेंटर में आ चुका है, देखें इस तरह, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। अगर आप चाहें तो व्यू मेन्यू में जाएं और जाके गाइडलाइन ग्रिड स्नैपिंग जिस तरह था उसी तरह से ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को भी हम ऑन ऑफ करना चाहें तो ऑन ऑफ कर सकते हैं कि आपने इसको बंद कर दिया तो अब ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का सिलसिला बंद हो गया। अब अगर आप इसको मूव करा के लेके जाएंगे तो ना ये आपको बताएगा उसके एजिस के बारे में और ना ही ये बताएगा आपको कि उसका सेंटर पॉइंट अभी आया या नहीं आया। तो ये हमारे लिए बड़ा एडवांटेज है कि कोरल ड्रा में काम करने के दौरान हम स्नैपिंग कर सकते हैं और हमारे पास यहाँ स्नैपिंग भी तीन तरह की है, रूलर, ग्रिड और गाइड, और स्नैपिंग भी तीन है। कौन कौन सी? ग्रिड, गाइड और ऑब्जेक्ट। डायनामिक गाइडलाइन एक ऑप्शन है हमारे पास जो कि हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट की एंगल बाय एंगल कौन सी कंडीशन में वो कहाँ रखा जाए तो कैसे लगेगा। इसके अलावा डायनामिक गाइड में भी आप अगर एडिटिंग करना चाहें तो डायनामिक गाइडलाइन सेटअप के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है जिससे आप डायनामिक गाइड्स में भी एडिटिंग कर सकते हैं जो हमें एंगल्स की मालूमात फराहम करता है।